الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وبناہما والفاطمہ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ انشاءاللہ عزوجل آج ہم مسلم شریف سے باب تغلیظ الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے شرح صحیح مسلم شریف کا آغاز کریں گے، کہ جس کے اندر امام مسلم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس احادیث مبارکہ کو جمع فرمایا ہے، اور ان کی وضاحت پہلے بھی کی گئی تھی مسلم شریف کے حوالے سے، اور یہ مقدمے کے اندر ہی ایک باب بیان کیا گیا ہے، باب تغلیظ الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنے کی جو ہے وہ شدید مذمت کے حوالے سے، اس کے جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جھوٹ ہونے کی وجہ سے بڑے اس کے گناہ ہونے کی اوپر جو ہے وہ تاکید کرنے کے حوالے سے امام مسلم نے اس باب کو یہاں پر بیان فرمایا ہے، کیونکہ یہ مقدمہ چل رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر اس باب کو بیان کرنا زیادہ مناسب تھا، کیونکہ آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک احادیث مبارکہ ہم پڑھیں گے اور آگے بھی سنائیں گے، تو جو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو آگے سنانے کی نیت رکھتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس باب کو لازمی طور پر پڑھ لے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھنے کے حوالے سے جو وعیدیں موجود ہیں تو وہ وعیدیں بھی وہ جان لے، کہ اگر اس نے جان بوجھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کسی جھوٹی بات کو منسوب کیا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کسی ایسی بات کو منسوب کیا کہ جس کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق نہیں، کہ جس کا قول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا، تو اس کے لیے کیا کیا وعیدیں ہیں۔ کافی سارے صحابہ کرام علیہم رضوان وہ تھے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑا عرصہ گزارا، سفر حضر کے اندر، مکہ اور مدینہ کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، لیکن ان سے مروی روایات کی جو تعداد ہے وہ بہت ہی کم ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اسی احتیاط کی وجہ سے احادیث مبارکہ بیان کرنے سے گریز کیا کرتے تھے کہ کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہم کوئی ایسی بات نہ منسوب کر دیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد نہ فرمائی ہو، یا کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے اندر ہم سے کچھ غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی صرفی نحوی غلطیاں کرے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہو اور صرف و نحو کے اندر اس کو عبور حاصل نہیں ہے، اب وہ غلطیاں کر رہا ہے، اس کو پتہ بھی ہے، معلوم بھی ہے کہ میں غلطیاں کر رہا ہوں، اور پھر بھی وہ اس طرح حدیث مبارکہ کی عبارت کو پڑھے کہ جس طرح اصل کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرفی نحوی غلطیوں کی وجہ سے اعراب غلط پڑھے، عبارت غلط پڑھے، تو بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ خدشہ ہے کہ ایسا شخص بھی اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی وعید کے زمرے کے اندر آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تو اس کے بارے میں ہے کہ جس سے خطاً، یعنی کہ غلطی کے اندر اس طرح واقع ہو رہا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو صحیح سے ادا نہیں کر پا رہا، تو اب وہ لوگ کہ جو جان بوجھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جھوٹ باندھے، تو پھر ان کا کیا حشر ہوگا، ان کا کیا آخرت کے اندر ان کے اوپر کیا پکڑ ہوگی۔ جس طرح کہ سب سے جھوٹا مذہب شیعہ مذہب، کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب اتنی روایتیں گھڑ لی ہیں کہ اگر باقی دیگر مذاہب فرقے وغیرہ کو ملا لیا جائے تو پھر بھی ان کی موضوع روایتوں کی تعداد اتنی نہیں ہوگی کہ جتنی شیعہ مذہب نے روایتوں کو گھڑا ہے، تو اسی روایتوں کو موضوع روایت کہا جاتا ہے، اور باقاعدہ علماء کرام نے اس کے اوپر کتابیں بھی مرتب کی ہیں کہ جن کے اندر انہوں نے وہ موضوع احادیث بیان کی ہیں کہ جن کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو علماء کرام نے ان احادیث مبارکہ کو بیان کیا ہے، احادیث کو بیان کیا کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو ہے وہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ دین کی طرف، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کا علم رکھنے والے علماء کرام جو ہیں
وہ اس بات کی پھر وضاحت فرماتے ہیں کہ یہ روایتیں درست نہیں ہیں. جس طرح کہ ایک وہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بوڑھی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رستے کے اندر کانٹے بچھایا کرتی تھی، پھر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو علماء نے اس کو بھی موضوع قرار دیا ہے. اور اسی طرح حضرت اویس کرنی کے اپنے تمام دانت توڑنے کی جو روایت ہے اس کو بھی موضوع قرار دیا گیا ہے. اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان نہ دینے کی وجہ سے سورج کا طلوع نہ ہونا، تو اس روایت کو بھی علماء کرام نے موضوع قرار دیا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اگر ہم کسی بات کی نسبت کریں تو پھر جب تک ہمیں اتھینٹک طور پر، مستند طور پر معلوم نہ ہو، ہم نے خود پڑھا نہ ہو، تب تک ہم کسی بات کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے طور پر آگے پیش نہ کریں. اور یہ بات جو ہے وہ عورتوں کے اندر بھی بہت پائی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی بات کو، یا اسی طرح ہمارے بزرگ حضرات جو ہیں وہ کوئی بھی دین کی بات کریں گے، کوئی بھی بھلائی کی بات کریں گے تو وہ ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے، ہمارے نبی نے اس طرح فرمایا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو پھر ان سب باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالی اور دین کی طرف انہی باتوں کو منسوب کریں کہ جو حقیقت کے اندر جو ہے وہ دین کے اندر شامل ہے، نبی پاک کا قول ہے یا پھر وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. تو اس حوالے سے پھر یہ باب ہے، آئیے ہم اس باب کی بھی تلاوت کرتے ہیں اور روایات کو پڑھ کر جو ہے اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا غندر عن شعبۃ وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن منصور عن ربعی بن حراش انه سمع عليا يخطب قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تكذبوا علي فانه من يكذب علي يلج النار. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یخطب خطبہ ارشاد فرمایا تو خطبے کے دوران نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا کہ میری طرف جھوٹی بات منسوب نہ کرو، کہ میں یکذب علیہ، کہ جو یکذب علیہ، کہ جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب نہ کرو، کہ جس نے فإنہ من یکذب علیہ، کیونکہ جو میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کرے، میرے اوپر کسی جھوٹ کو باندھے، یلج النار، وہ جہنم میں جائے گا. اگلی حدیث مبارکہ ہے حدثنی زہیر بن حرب حدثنا اسماعیل یعنی ابن علیۃ عن عبد العزیز بن صہیب عن انس بن مالک انہ قال انہ لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیرا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار. حضرت عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں صرف اسی وجہ سے تمہارے سامنے زیادہ احادیث بیان نہیں کرتا ہوں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا وہ جہنم میں اپنا مخصوص مقام تک پہنچنے کے لیے تیار رہے. بعض جگہ پر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ پھر وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں تلاش کرے. تو مقعد کہا جاتا ہے ٹھکانے کو، رہنے کی جگہ کو. اگلی حدیث بھی اسی سے ملتی جلتی ہے. حدثنا محمد بن عبید الغبری حدثنا ابو عوانۃ عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے گا وہ جہنم میں جائے گا یا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے. اس سے اگلے حدیث مبارکہ ہے حدثنا محمد بن عبد اللہ ابن نمیر حدثنی ابی حدثنا سعید بن عبید حدثنا علی بن ربیعۃ الوالبی قال اتیت المسجد والمغیرة امیر الکوفہ قال فقال المغیرة سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان کذبا علی لیس ککذب علی احد فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. حضرت علی بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا تو ان دنوں حضرت مغیرہ بن شعبہ کوفہ کے گورنر تھے. حضرت مغیرہ نے بتایا کہ میری طرف جھوٹی بات منسوب کرنا کسی عام شخص کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے کی مثل نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان انہوں نے نقل کیا کہ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے گا وہ جہنم میں اپنے مخصوص مقام تک پہنچنے کے لیے
تیار رہے یا پھر اپنے مخصوص مقام کو تلاش کر لے۔ اور اس سے اگلی حدیث مبارکہ ہے، حدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر اخبرنا محمد بن قيس الاسدي عن علي بن ربيعة الاسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي بمثله ولم يذكر ان كذبا علي ليس ككذب على احد۔ تو یہ جو ہے وہ روایت پوری بیان کی گئی ہے سند کے ساتھ، اور اس کے آخر میں کہا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی کی مثل روایت بیان کی جس طرح پچھلی روایت کے اندر بیان کیا گیا، لیکن اس کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں تھے کہ ان کذبا علیہ، کہ میرے اوپر جھوٹ باندھنا کسی عام شخص پر جھوٹ باندھنے کی مثل نہیں ہے، یعنی کہ ان کا جو گناہ ہے وہ برابر نہیں ہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اگر کوئی جھوٹ باندھے گا تو اس کا جھوٹ جو ہے وہ دیگر لوگوں کے اوپر جھوٹ باندھنے سے کئی گنا زیادہ اس کا گناہ ہے اس کے اوپر، کیونکہ کسی عام انسان کی بات جو ہے وہ تو ایک اسی کی بات ہے، اسی کا قول ہے، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے شارع بنایا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات جو ہے وہ دین ہے، ایمان ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھنا وہ در حقیقت دین پر، ایمان کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اقوال جو ہے وہ کوئی عام اقوال نہیں ہوتے، جیسے کہ قرآن پاک کے اندر جو فرمایا گیا کہ آپ جو ہے وہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کلام جو ہے وہ اپنی طرف سے نہیں فرماتے مگر یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا گیا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک کلام ہے وہ کسی عام انسان کے کلام کی طرح نہیں ہے کہ کسی اور پر جھوٹ باندھا جائے تو اس کا بھی وہی گناہ ہو کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھنے کا ہو، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھنا جو ہے وہ دین اور اسلام کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے۔ اگلا باب ہے باب النہی عن الحدیث بکل ما سمع، کہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے بیان کر دینے کی ممانعت کے بارے میں، کہ ہر سنی سنائی کو آگے بیان نہ کر دیا جائے، جس طرح حدیث مبارکہ بھی آ رہی ہے کہ کسی انسان کی جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ اور اسی طرح جس طرح کہ تہمت والی جو آیات ہے، جسے آیات نور بھی کہا جاتا ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طہارت کے بیان کے اندر جو آیات تطہیر نازل ہوئی ہیں، تو پھر وہاں پر یہ بھی حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کو جو بات پہنچی تو انہوں نے اس کی تحقیق کیوں نہ کی، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی بات سنے تو فوراً اس کو آگے نہ پہنچا دے، بلکہ پہلے اس کے بارے میں تحقیق کرے۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو اس زمانے کے اندر ایسا بہت ہی زیادہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی پوسٹ آئی، کوئی بھی میسج آیا، ایک تو ہم پڑھے بغیر اس کو کاپی کر کے بس آگے پیسٹ کر دیتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کسی مستند جگہ سے کوئی حدیث، کوئی روایت ہمارے تک پہنچی ہے اور اس کے اوپر حوالہ بھی موجود ہے تو تبھی ہم اس کو آگے شیئر کریں، ورنہ پھر اس کو اپنے پاس ہی رکھیں، آگے اس کو نہ پھیلائیں۔ اور اگر پتہ ہو کہ یہ بات درست نہیں ہے تو پھر اس سینڈ کرنے والے کی اصلاح بھی کی جائے۔ حدیث مبارکہ ہے وحدثنا عبید اللہ بن معاذ العنبری حدثنا ابی وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا شعبۃ عن خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انسان کی جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے بیان کر دے۔ اگلی جو سند بیان کی گئی ہے اور اس کے آخر میں کہانی نبی بمثل ذالک، اس سند سے بھی اسی کی مثل حدیث بیان کی گئی جو پہلی حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے وحدثني يحيى بن يحيى اخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کر دے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال اخبرنا ابن وهب قال قال لي مالك اعلم انه ليس يسلم رجل يحدث بكل ما سمع ولا يكون اماما ابدا وهو يحدث بكل ما سمع۔
حضرت ابن باب کہتے ہیں کہ امام مالک نے مجھ سے کہا وہ شخص غلطی کے ارتکاب سے محفوظ نہیں رہ سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب اس سے غلطی نہ ہو، بلکہ اس سے غلطی لازمی طور پر ہو سکتی ہے کہ جو ہر سنی ہوئی بات کو آگے بیان کر دے، اور وہ شخص کبھی بھی علم حدیث کا امام نہیں بن سکتا جو ہر سنی ہوئی بات کو آگے بیان کر دے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ علم حدیث کے اندر امام نہیں بن سکتا، علم حدیث کے اندر مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے علماء کرام جو ہیں جن کا ایک نام ہے علم حدیث کے اندر، روایات کے اندر جو نام ہے، تو انہوں نے یہ نام کمایا ہے اپنی محنتوں سے، اپنی روایتوں سے، کہ وہ ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے بڑا انہوں نے سفر کیا، اور اپنے اساتذہ کرام کے سامنے ضامن تلمذ طے کیا، بڑی کوششوں جاں فشانیوں کے ساتھ انہوں نے یہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا۔ تو یہ ایسے شخص کو حاصل نہیں ہو سکتا کہ جو ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دینے کا عادی ہو۔ اگلی روایت ہے حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن ابی الاحوص عن عبد الله قال بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع، کہ کوئی بھی کہ حضرت عبداللہ فرماتے انسان کی جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے بیان کر دے۔ اس سے اگلی روایت ہے کہ یقول وحدثنا محمد بن المثنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون الرجل اماما يقتدى به حتى يمسك عن بعد ما سمع۔ حضرت عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں کوئی بھی شخص اس وقت تک علم حدیث کا امام اور پیشوا نہیں بن سکتا جب تک وہ سنی ہوئی بات، یعنی جو غیر مستند روایت ہے، اس کو آگے بیان کرنے سے باز نہ رہے، کہ حتیٰ یمسک عن بعد ما سمع، کہ جو بعض باتیں اس نے سنی ہے ان کو آگے بیان کرنے سے وہ رک جائے، یعنی جو بات آگے بیان کرنے جیسی ہو تو اس کو آگے پہنچائے، اور جو بات آگے بیان کرنے جیسی نہ ہو تو یمسک، وہ اس کو اپنے پاس سے ہی روک لے، اس کو آگے بیان نہ کرے۔ اگلی روایت ہے وحدثنا یحییٰ بن یحییٰ اخبرنا عمر بن علی بن المقدم عن سفیان بن حسین قال سألنی ایاس بن معاویہ فقال انی اراک قد کلفت بعلم القرآن فقرأ علی سورة وفسر حتى انظر فيما علمت قال ففعلت فقال لي احفظ علی ما اقول لك ایاک والشناعة في الحدیث فإنه قلما حملها احد الا زل في نفسه وقذب في حدیثه۔ حضرت سفیان بن حسین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ایاس بن معاویہ نے مجھ سے کہا تم نے قرآن کا علم حاصل کرنے میں بڑی محنت کی ہے، تم میرے سامنے کوئی سورت پڑھو اور اس کی تفسیر بیان کرو تاکہ مجھے تمہارے علم کا اندازہ ہو سکے۔ حضرت سفیان کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا تو ایاس بن معاویہ بولے میں تمہیں جو بات کہنے لگا ہوں اس سے ہمیشہ یاد رکھنا، غیر مستند روایات سے بچتے رہنا، آگے بیان کرتے، کیونکہ ایسی روایات بیان کرنے والا اپنی نظروں میں ذل فی نفسی، اپنی نظروں میں بھی ذلیل ہوتا ہے، وہ کذب فی حدیث، اور اس کی بات کو بھی جھٹلایا جاتا ہے۔ اور اگلی روایت جو ہے اسی سے ملتی جلتی، حدثنی ابو الطاہر وحرملۃ بن یحییٰ قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنی یونس عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبۃ ان عبد اللہ بن مسعود قال ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم کسی قوم کے سامنے کوئی ایسی روایت بیان کرو گے جس کی حقیقت تک ان کی عقل نہ پہنچ سکے تو وہ روایت ان میں سے بعض افراد کے لیے فتنہ بن جائے گی۔ تو پھر لوگوں کے سامنے انہی روایات کو بیان کیا جائے کہ جو روایتیں ان کا ذہن قبول کرنے کا حامل ہو، کہ ہر ایک کے سامنے ہر ایک بات کو بیان بھی نہیں کیا جاتا، جس طرح کہ ایک راوی کا شاید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے شاید کہ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دو طرح کا علم حاصل ہوا، ایک تو وہ علم کی جو میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، اور ایک وہ علم کی اگر میں تمہارے سامنے بیان کر دوں تو تم میری گردن مار دو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو فرمایا گیا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو، تو اس وجہ سے لوگوں کے سامنے اسی بات کو بیان کیا جائے کہ جو ان کی عقلیں قبول کرنے کی حامل ہوں، ورنہ پھر اس کی وجہ سے فتنے بھی اٹھ سکتے ہیں۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حق بات بھی بیان نہ کی جائے کہ یار بات تو حق یہ ہے
اصل مسئلہ تو یہ ہے، شریعت تو یہ کہتی ہے، لیکن اگر میں بیان کروں گا تو لوگ چڑ جائیں گے، پھر اس کو جو ہے وہ حکمت عملی نہیں کہیں گے، اس کو پھر بزدلی کہیں گے، پھر اس کو جو ہے وہ دین کو چھپانا کہیں گے، جسے کہ شیطان اخرس کہا جاتا ہے ایسے شخص کو، تو پھر اس چیز سے جو ہے وہ بچا جائے۔ ہاں اگر ایسی بات ہو کہ جس کا بیان کرنا ضروری نہیں ہے، اور اگر وہ بیان کی جائے تو پھر فتنہ پھیلے گا، تو پھر ایسی بات سے بچا جائے۔ جس طرح کہ آج کل جو ہے وہ ایسے ہی مختلف فی مسائل کو جو ہے وہ لوگوں کے درمیان زیادہ اٹھایا جا رہا ہے، کہ جس کی وجہ سے فتنے بھی بہت زیادہ پھیل رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتنوں کے اس دور میں فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اگلا باب ہے باب النہی عن روایتی عن الضعفاء والاحتیاط فی تحملها، کہ ضعیف راویوں سے روایت کرنے کے منع ہونے کے حوالے سے، اور روایت کو یاد رکھنے اور نقل کرنے میں احتیاط کے حوالے سے باب ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی حدیث ہے وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو هانئ عن ابي عثمان مسلم بن يسار عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال سيكون في اخر امتي اناس يحدثونكم ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ میری امت کے آخری دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تمہیں ایسی احادیث سنائیں گے جو تم نے نہ سنی ہوگی اور نہ ہی تمہارے آبا و اجداد نے سنی ہوگی، لہذا ان لوگوں اور روایات سے بچنا۔ وحدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران تجيي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ابو شريح انه سمع شراحيل بن يزيد يقول اخبرني مسلم بن يسار انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ آخری زمانے میں دھوکے باز جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، جو دجال اور کذاب، یعنی جھوٹے اور دھوکے باز لوگ پیدا ہوں گے۔ یاتونکم، وہ تمہیں ایسی روایت سنائیں گے، وہ تمہارے پاس آئیں گے اسی احادیث کے ساتھ کہ جن کو نہ تو تم نے سنا ہے اور نہ ہی تمہارے آبا و اجداد نے سنا ہے، لہذا تم ان لوگوں سے اور ان روایات سے بچنا، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور کسی آزمائش میں مبتلا نہ کر دیں۔ تو پھر ایسی باتوں سے، ایسے لوگوں کی باتوں سے بچنا چاہیے کہ اگر جو ہے وہ صدی سے ہٹ کر اگر بات کی جائے کہ جس طرح کہ آپ مرزا جہلمی کو دیکھ لیں یا پھر ساحل ادیم کو دیکھ لیں، یا اسی طرح کے بہت سارے جو ہے وہ مذہبی اسکالر بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کو آتا جاتا کخ نہیں ہے، بس وہ اپنی طرف سے باتیں کیے جا رہے ہوتے ہیں، ایسی باتیں کہ جو آج تک کسی نے نہ سنی ہے، نہ کسی کے دل پر اس کا خطرہ بھی گزرا۔ مختلف فی روایات کو لے کر آتے ہیں، وہ روایت کی جو ضعیف ہوتی ہیں، متروک ہوتی ہیں، جن کے اوپر کلام ہوتا ہے، جن کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہوتی ہیں، لیکن وہ انہی موضوعات کو، انہی روایات کو بار بار لوگوں کے اندر لے آتے ہیں۔ تو ان کا جو ہے وہ مین سبب یہی ہوتا ہے کہ فتنے کو پھیلانا، فتنے کو ہوا دینا اور اپنی ایک ویورشپ بنانا، اپنا ایک سرکل بنانا۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا بھی چاہیے اور لوگوں کو بچانا بھی چاہیے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے حدثني ابو سعید الاشج حدثنا وقیع حدثنا العامش عن المسیب بن رافع عن عامر بن عبدة قال عبد الله ان الشیطان لا يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا عارف وجهه ولا ادري ما اسمعه يحدث۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شیطان کسی آدمی کی شکل اختیار کر کے کسی قوم میں آ کر انہیں جھوٹی بات سناتا ہے، پھر جب وہ لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو انہی میں سے کوئی شخص یہ کہتا ہے میں نے ایک شخص کو فلاں حدیث بیان کرتے ہوئے خود سنا ہے، میں اس کی شکل و صورت سے واقف ہوں،
لہٰذا مجھے نہیں معلوم کہ اس کا نام کیا ہے، بس اپنی طرف سے۔ اگلی روایت ہے حدثنی محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ان في البحر شياطين مسجونة اوثقها سليمان يوشك ان تخرج فتقرأ على الناس قرآنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سمندر میں کچھ شیاطین قید ہیں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا ہوا ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ ان قریب ان میں سے کوئی شیطان آ کر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنانے لگے۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ پھر اس سے آگے فتنے وغیرہ جو ہے وہ پھیلیں گے کہ جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا ہے تو اس کے جو ہے وہ حامی، ان کے پیروکار، ان کے جو ہے وہ ماننے والے، اتباع کرنے والے پھر آ کر لوگوں کو جو ہے وہ عجیب و غریب باتیں سنانا شروع ہو جائیں۔ اور یہ زمانہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو اپنی طرف سے کیا کیا باتیں بنا کر لوگوں تک پہنچانے لگے ہیں۔ اگلی حدیث ہے حدثنی محمد بن عباد و سعید بن عمرو الاشعثی جميعا عن ابن عیینۃ قال سعید اخبرنا سفیان عن هشام بن حجیر عن طاووس قال جاء هذا الى ابن عباس یعنی بشیر ابن كعب فجعل يحدثه فقال له ابن عباس عد لحديث كذا وكذا فعاد له ثم حدثه فقال له عد لحديث كذا وكذا فعاد له فقال له ما أدري عرفت حديث كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديث كله وعرفت هذا فقال له ابن عباس إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه۔ حضرت طاؤس بیان کرتے ہیں کہ یہ صاحب یعنی حضرت بشیر بن کعب حضرت ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں احادیث سنانا شروع کر دی۔ حضرت ابن عباس نے کہا فلاں فلاں حدیث دوبارہ سناؤ، انہوں نے دوبارہ حدیث سنائی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ فلاں فلاں حدیث دوبارہ سناؤ، انہوں نے دوبارہ سنائی۔ پھر عرض کی کہ مجھے یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ آپ نے میری دوسری روایت کو قبول کیا ہے اور انہیں مسترد کیا ہے یا دوسری روایت کو مسترد کیا اور انہیں قبول کیا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے اس وقت حدیث بیان کیا کرتے تھے جب آپ علیہ السلام کی طرف جھوٹ بات منسوب نہیں کی جاتی تھی، تو اس وقت جو ہے وہ ہم نبی پاک علیہ السلام سے احادیث مبارکہ بیان کرتے ہیں۔ فلما رکب الناس الصعب والذلول ترکنا الحدیث، تو پھر جب یہ معاملہ ہونے لگا کہ جب لوگوں نے ہر مشکل اور آسان کو جو ہے وہ نقل کرنا شروع کر دیا تو پھر ہم نے آپ کے حوالے سے احادیث بیان کرنا ترک کر دیا۔ کہ جب وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو وہ احادیث مبارکہ بیان کرنے کے اندر جھوٹ سے کام نہیں لیا جاتا تھا، تو پھر ہم بھی بیان کیا کرتے تھے۔ اگلی روایت ہے حدثنی محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال انما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما اذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ہم احادیث کو یاد رکھا کرتے تھے اور اس زمانے میں احادیث کو یاد کیا تھا، لیکن جب سے تم لوگوں نے ہر مشکل اور آسان یعنی کہ سواری پر سوار ہونا یعنی ہر طرح کی روایت آگے نقل کرنا دینا شروع کر دیا تو ہم نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا۔ اگلی روایت ہے حدثنی ابو ایوب سلیمان بن عبید اللہ الغیلانی حدثنا ابو عامر یعنی الاقدی حدثنا رباح عن قیس بن سعد عن مجاہد قال جاء بشیر بن کعب العدوی الى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله ولا تسمع فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ابتدرته أبصارنا واصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف۔
حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ بشیر بن کعب ادوی حضرت ابن عباس کے پاس آئے اور حدیث بیان کرنا شروع کر دی۔ حضرت ابن عباس نے ان کی بیان کردہ روایات پر زیادہ توجہ نہیں دی، تو بشیر کہنے لگے اے ابن عباس، میں آپ کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث بیان کرتا ہوں اور آپ انہیں توجہ سے سن نہیں رہے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا پہلے جب ہم کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا تو ہماری نگاہ اس پر جم جاتی تھی اور ہمارے کان اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، کیونکہ پتا تھا کہ وہ جو ہے وہ سچ ہی بیان کریں گے، مستند روایت ہی بیان کریں گے۔ لیکن فلما رکب الناس الصعب والذلول، لیکن جب سے لوگوں نے ہر طرح کی روایت بیان کرنا شروع کی ہیں، ہم صرف انہی روایات کو قبول کرتے ہیں جن سے ہم پہلے سے واقف ہیں۔ تو چونکہ یہ روایت جو حضرت ابن عباس کا قول جو ہے ایسے باب کے تحت ذکر کیا گیا ہے کہ جو باب ہی اس حوالے سے ہے کہ ضعیف لوگوں کے کلام کو جو ہے وہ لینے کے اندر احتیاط برتی جائے اور اس کو آگے روایت کرنے سے احتیاط برتی جائے۔ تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احتیاط ہی ہے، جس طرح کہ اعلیٰ حضرت نے شعر و شاعری کے حوالے سے بھی فرمایا ہے کہ شعر و شاعری اور نعتیہ کلام بھی جو ہے وہ مخصوص علماء کرام کا کلام ہی اعلیٰ حضرت جو ہے وہ سنا کرتے تھے۔ تو وہ اسی لحاظ سے ہے کہ آج کل جو ہے وہ رطب و یابس جو ہے وہ ہر خشک و تر چیز کو ملا دیا جاتا ہے، جس کو جو آتا ہے وہ آگے بیان کر دیتا ہے، احتیاط نہیں برتی جاتی۔ تو پھر اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم سننے کے اندر، لینے کے اندر اور یقین کرنے کے اندر پھر انہی چیزوں کو لیں کہ جو چیزیں قابل ہیں، مستند ہیں، تو ہم مستند لوگوں سے ہی ان روایات کو لیں اور سنیں اور ان پر عمل کریں۔ اگلی روایت حدثنا داؤد بن عمرو الدبی حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابی ملیکۃ قال كتبت الى ابن عباس اسأله ان يكتب لي كتابا ويخفي عني فقال ولد ناصح انا اختار له الامور اختیارا واخفي عنه فقال فدعا بقضاء علي فجعل يكتب منه اشیاء ويمر به الشيء فيقول واللہ ما قضى بهذا علی الا ان يكون ضل۔ حضرت ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس کو خط لکھا جس میں ان سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ مجھے کچھ احادیث لکھ کر بھجوا دیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا نوجوان، میں اس کے لیے مستند روایات اکٹھی کر کے اسے بھیجوں گا۔ اور راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابن عباس نے حضرت علی کے فیصلوں کا تحریری ریکارڈ منگوایا اور اس میں سے بعض چیزیں نوٹ کرنا شروع کی۔ بعض اوقات کوئی ایسی بات بھی سامنے آتی جسے دیکھ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کی قسم اگر حضرت علی نے یہ فیصلہ دیا ہوتا تو وہ گمراہ ہوتے، مطلب یہ کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہی نہیں ہے بلکہ یہ ان کی طرف جھوٹا منسوب کیا گیا ہے۔ اگلی روایت حدثنا عمر الناقد حدثنا سفیان بن عیینۃ عن ہشام بن حجیر عن طاؤس قال اتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي فمحاه الا قدر واشار سفیان بن عیینۃ بذراعه۔ حضرت طاؤس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کی خدمت میں کچھ ایسے تحریری جو ہیں وہ فیصلے لائے گئے کہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلے فرمائے تھے تو انہوں نے اتنے حصے کے علاوہ باقی سب مٹا دیا۔ اب وہ کتنا حصہ تھا تو اس کا آگے جو بیان کیا کہ حضرت سفیان بن عیینہ ذرا کے ذریعے اشارہ کر کے بتایا کہ اتنے حصے کے علاوہ کہ اتنا حصہ جو تھا فیصلوں کا وہ انہوں نے باقی رکھا، ورنہ اس کے علاوہ جتنا بھی تھا اس کو آپ نے مٹا دیا، کیونکہ وہ جو ہے وہ سکا نہیں تھا، درست نہیں تھا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ہے وہ غلط منسوب کیا گیا تھا۔ اگلی روایت ہے حدثنا حسن بن علی حلوانی حدثنا یحییٰ بن آدم حدثنا ابن ادریس عن الاعمش عن ابی اسحاق قال لما احدثوا تلك الاشیاء بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ قال رجل من اصحاب علی قاتلهم اللہ ای علم افسدوا۔ کہ حضرت ابو اسحاق بیان کرتے کہ جب لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کے بعد نئی باتیں ایجاد کر کے ان کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا شروع کر دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحب نے، ساتھی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قتل کرے، تباہ و برباد کرے، کہ ای علم افسدوا، ان لوگوں نے کس سا زبردست علم خراب کر دیا۔ کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کتنا زبردست تھا، کتنا عالی شان علم تھا، کتنے بہترین ان کے فیصلے تھے، لیکن لوگوں نے ان کے اندر خلط ملط کر کے اس علم کو ضائع کر دیا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر، دیواروں کے اوپر اقوال
اقوال زرین کے نام سے بہت سارے ایسے اقوال کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے کہ جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے. اسی طرح دوستی کے حوالے سے، عشق و معشوقی کے حوالے سے، تو اور میں بہت طرح کے اقوال جو وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی سند، کوئی روایت کرنے والا موجود نہیں ہوتا. تو پھر یہ تقریباً روایتیں، یہ باتیں جو وہ جھوٹی ہوتی ہیں کہ جن کو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف غلط منسوب کیا گیا ہوتا ہے. اگلی روایت ہے حدثنا حسن بن علی الحلوانی حدثنا یحیی بن آدم حدثنا ابن ادریس عن الاعمش عن ابی اسحاق قال لما احدثوا تلك الاشیاء بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ قال اصحاب بعلی قاتلهم اللہ ای علم افسدوا. اور جو اگلی روایت ہے کہ قال سمعت المغیرة یقول لم یکن یسبق علی علی الا من اصحاب عبداللہ ابن مسعود. حضرت مغیرہ بیان کرتے کہ حضرت علی کے اقوال کو صرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب نے نقل کیا ہے. یہ صرف انہی نے ان کو درست نقل کیا ہے، اس کے علاوہ نے ان کو درست نقل نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح اور سقیم کی پہچان عطا فرمائے، درست کو جو ہے وہ حق کو باطل سے ممتاز کرنے کی پہچان عطا فرمائے، اور صرف حق اور درست باتوں کو خود یاد کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر یہ باب مکمل ہوا. پھر اگلا باب انشاءاللہ ہم کل سے شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کے نور سے بھی ہمارے دلوں کو منور فرمائے. جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.